بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نہایت نیک، عابد و زاہد صاحب حکمت اور دانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت سے حصہ وافر عطا فرمایا تھا۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر قرآن عزیز نے بھی کیا ہے، اور قرآن کی ایک سورت کا نام اسی تقریب سے سورہ لقمان ہے، جس میں ارشاد ربانی ہے، اور بلا شبہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی اور کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، پس جو شخص اس کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے نفس کے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کفر کرتا ہے تو اللہ بے پرواہ ہے، مالک حمد ہے۔ اور جس وقت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ کا شریک نہ ٹھہرا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور ہم نے حکم کیا انسان کو اس کی ماں اور باپ کے بارے میں کہ اٹھاتی ہے اس کو اس کی ماں تکلیف جھیل کر، اور 2 برس کے اندر دودھ پلاتے رہنا، یہ کہ میرا شکر گزار بن اور اپنے والدین کا شکر گزار ہو، آخر میری ہی جانب لوٹنا ہے۔ اور اگر تیرے ماں باپ تجھ پر سختی کریں اس بارے میں کہ تو میرا شریک ٹھہرا کہ جس کے متعلق وہ نادانی اور جہالت میں ہیں، تو اس میں ان دونوں کی پیروی نہ کر، اور دنیاوی زندگی میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، اور پیروی اس شخص کی کر کہ جو صرف میری ہی جانب رجوع کرتا ہے، پھر میری ہی جانب تم سب کو لوٹنا ہے، پس میں اس وقت تم کو تمہارے کیے کی خبر دوں گا۔ اے میرے بیٹے، بلا شبہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز چھوٹی ہوتی ہے اور وہ پتھر کے اندر یا آسمانوں یا زمینوں میں کہیں بھی ہو، اللہ اس کو لے آتا ہے، بے شک اللہ دقیق مشاہدہ کرنے والا خبردار ہے۔ اے میرے بیٹے، قائم کر نماز کو اور حکم کر بھلائی کا اور برائی سے منع کر، اور جو تجھ پر پڑے اس پر صبر کر، بلا شبہ یہ زائم امور میں سے ہے، اور تو اپنے خساروں کو لوگوں سے از رائے تکبر نہ پھیر اور زمین پر اطراء کرنا چل، بے شبہ اللہ تعالیٰ کسی تکبر اور شیخی کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو نرم و پست کرو، بلا شبہ گدھے کی آواز بہت ہی ناپسندیدہ آواز ہے۔ اس زمانے میں عرب میں حکمت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کافی چرچا تھا، اور وہ اکثر مجالس میں ان کے حکیمانہ اقوال کو نقل کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ تابعین صحابہ بلکہ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس سلسلے کے بعض اقوال منقول ہیں۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں، حکمت و دانائی مفلس کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ جب کسی مجلس میں داخل ہو تو اول سلام کرو، پھر ایک جانب بیٹھ جاؤ، اور جب تک اہل مجلس کی گفتگو نہ سن لو خود گفتگو شروع نہ کرو۔ اگر وہ اللہ کے ذکر میں مشغول نہ ہوں تو وہاں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ایماندار بنائے تو امین کا فرض ہے کہ امانت کی حفاظت کرے۔ اے بیٹے، اللہ تعالیٰ سے ڈر اور ریاکاری سے اللہ کے ڈر کا مظاہرہ نہ کر کہ لوگ اس وجہ سے تیری عزت کریں اور تیرا دل حقیقتاً گناہ گار ہے۔ اے بیٹے، جاہل سے دوستی نہ کر کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ تجھ کو اس کی جاہلانہ باتیں پسند ہیں، اور دانا کے غصے کو بے پرواہی میں نہ ٹال کہ کہیں وہ تجھ سے جدائی نہ اختیار کر لیں۔ واضح رہے کہ داناؤں کی زبان میں اللہ کی طاقت ہوتی ہے، ان میں سے کوئی کچھ نہیں بولتا مگر یہ کہ اس بات کو اللہ تعالیٰ اسی طرح کرنا چاہتا ہو۔ اے بیٹے، خاموشی میں کبھی ندامت اٹھانی نہیں پڑتی، اور اگر کلام چاندی ہے تو سکوت سونا ہے۔ بیٹا، ہمیشہ شر سے دور رہو تو شر تم سے دور رہے گا، اس لیے کہ شر سے ہی شر پیدا ہوتا ہے۔ بیٹا، غیظ و غضب سے بچو، اس لیے کہ شدت غضب دانا کے قلب کو مردہ بنا دیتی ہے۔ بیٹا، خوش کلام بنو، طاقت وجہ اختیار کرو، تب تم لوگوں کی نظروں میں اس شخص سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤ گے جو ہر وقت ان کو داد و دیشت کرتا رہتا ہو۔ نرم خوئی دانائی کی جڑ ہے، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ اپنے اور اپنے والد کے دوست کو محبوب رکھو۔ کسی نے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، سب سے زیادہ صابر کون شخص ہے؟ کہا، جس کے صبر کے پیچھے اجزا نہ ہو۔ پھر دریافت کیا، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جواب دیا، جو دوسروں کے علم کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کرتا رہے۔ پھر سوال کیا، سب سے بہتر آدمی کون سا ہے؟ فرمایا، غنا۔ سائل نے پھر کہا، غنا سے مالدار مراد ہے؟ جواب میں کہا، نہیں، بلکہ غنا وہ ہے جو اپنے اندر خیر کو تلاش کرے تو موجود پائے، ورنہ خود کو دوسروں سے مستغنی رکھے۔
کسی نے دریافت کیا بدترین انسان کون سا ہے؟ فرمایا جو اس کی پرواہ نہ کرے کہ لوگ اس کو برائی کرتا دیکھ کر برا سمجھیں گے۔ بیٹا تیرے دسترخوان پر ہمیشہ نیکوکاروں کا اجتماع رہے تو بہتر ہے، اور مشورہ صرف علماء حق ہی سے لینا۔ انسان اگر نبی، معصوم اور پیغمبر بھی نہ ہو مگر حکمت و دانائی سے مشرف ہو تب بھی اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ عظیم الشان ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عزت ملی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی ثنا و توصیف فرمائی اور امت محرومہ کے لیے ان کی بعض وصایا کو نقل فرمایا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں، حتیٰ کہ قرآن کی ایک سورت ان کے نام سے منسوب ہوئی۔ شرک باللہ تمام برائیوں کو مٹا کر انسان کو اللہ کے سامنے خالی ہاتھ لے جاتا ہے، اس لیے ہمیشہ اس سے پرہیز لازم ہے۔ شرک جلی کی طرح شرک خفی بھی اعمال انسانی کو اس طرح کھا لیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے، اور شرک خفی میں ریا، نمائش اور شہرت پسندی خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی عظمت کو اسلام میں درجہ اہمیت حاصل ہے کہ قرآن عزیز نے ان کو رب مجازی کہا ہے، اور ان کی خدمت اور ان کے سامنے سر نیاز جھکا دینے کو والدین کے اسلام و کفر دونوں حالتوں میں ضروری قرار دیا ہے، اور اسی اہمیت کے پیش نظر جگہ جگہ اپنے حق کے یعنی توحید کے ساتھ ساتھ حقوق والدین کا ذکر کیا اور ان کو تمام حقوق پر مقدم رکھا۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، اور حکم کر چکا ہے تیرا رب کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اگر پہنچ جائے تیرے سامنے بڑھاپے کو تو ان میں سے ایک یا دونوں تو ان کو اف بھی نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، اور ان سے ادب کے ساتھ بات کرو اور ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ کندھے جھکا دو نیاز مندانہ طریقے پر، اور کہو اے رب ان پر رحم کر جس طرح پالا انہوں نے مجھ کو چھوٹا سا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہاری جی میں ہے، اور اگر تم نیک نفس ہو گئے تو وہ رجوع ہونے والوں کو بخشتا ہے۔ بنی اسرائیل۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق حدیث تو بہت کثرت سے ذخیرہ حدیث میں پائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ یہ کہا گیا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں اور بے حد و حساب حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور ان کی راہ چلنے والوں پر۔ جزاک اللہ۔